المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی منافقوں کی اس صفت یا اس برائی سے ہمکنار ہو چکے ہوں؟ کئی ایسے لوگ ہیں کہ داڑھی شریف سے اپنی اولاد کو روکتے ہیں، کئی شوہر اپنی بیویوں کو پردہ کرنے سے روکتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری نیکیاں ہیں۔ انسان نیکی خود نہ کر سکے تو دوسروں کو کبھی بھی نیکی سے نہ روکے۔ خود اگر گناہ سے نہیں بچ سکتا تو کم از کم دوسروں کو تو بچائے، دوسرے کو کبھی گناہ کی ترغیب نہ دے، کہ گناہ خود کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دوسرے کو گناہ کی ترغیب دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ وہ جب تک گناہ کرتا رہے گا ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ منافقوں کی عادت یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فنسیہم، پس اللہ نے انہیں اپنے عذاب میں چھوڑ دیا، اب ان کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، ہم الفاسقون، وہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور تمام کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ تمام کافر اور منافق جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوا اور وہ توبہ کر کے ایمان نہ لائے تو ایسی حالت میں مرنے والوں کے لیے ہمیشہ جہنم کا عذاب ہے۔ ہی حسبہم، یہ جہنم عذاب دینے کے لیے انہیں کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، یعنی اپنی رحمت سے انہیں ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے، واکثر اموالا واولادا، اور تم سے زیادہ مال رکھتے تھے اور تم سے زیادہ اولاد رکھتے تھے۔ ان کے جسم بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے، خالص جڑی بوٹیوں کو وہ کھاتے، ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی۔ اس وقت آبادی کم تھی تو زمین کی دولتوں پر ان کا قبضہ تھا۔ روس کی ایک ریاست ہے، وہاں پر صحرائے قراقرم ہے، ایک ریگستان ہے، وہاں پر ایک تہذیب کے خندرات ظاہر ہوئے ہیں، اور وہ ایک روسی شخص نے اسے دریافت کیا۔ وہ خود اس پر حیران ہے کہ آج سے سینکڑوں سال قبل انہوں نے ایسے اپنا نظام بنایا ہے کہ وہ نظام دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کا کیسا نظام تھا۔ چین میں کچھ خندرات ظاہر ہوئے کہ جن کا صندوق اتنا بڑا، انہوں نے اتنے بڑے بڑے صندوق بنائے تھے کہ جس کے سامنے انسان بونا محسوس ہوتا ہے، تو وہ لمبی لمبی عمریں بھی ہوتی تھی، وہ ایک جنگل کی زندگی بھی بڑے عیش سے اور آرام سے بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آج عمریں بھی کم ہیں، بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں، آدمی نہ تو سکون سے کھا سکتا ہے اور نہ ہی اسے صحیح معنوں میں ہضم ہوتا ہے، اور ایک سے ایک فکر و ٹینشن ہے۔ فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے،
فاستمتعوا بخلاقهم، پس انہوں نے اپنے مال سے اور اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. فاستمتعتم بخلاقکم، پس تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. تم بھی اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہے ہو اور سارا فائدہ دنیا میں اٹھا رہے ہو، قبر و آخرت کو ضائع اور نقصان میں کر رہے ہو. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، جیسے وہ لوگ بیہودہ کاموں میں پڑ گئے تم بھی بیہودہ کاموں میں پڑ گئے. أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. جو محنتیں انہوں نے کی اس کا کوئی صلہ انہیں دنیا اور آخرت میں نہ دیا گیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی آپ سوچیں، ایک انسان بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک کتنی محنت مشقت کے ساتھ اپنی دنیا تعمیر کرتا ہے، اور موت اس کی دنیا کو مٹا دیتی ہے اور اسے اسی مقام پر لے آتی ہے کہ جس مقام پر وہ پیدائش کے وقت تھا. خالی ہاتھ قبر میں جاتا ہے. مگر کتنا بڑا نقصان ہے کہ اب اس کے سر پر وہ گناہ رہ جاتے ہیں جو دنیا کے حصول کے لیے اس نے کیے ہیں. باقی وہ دنیا جس کے لیے وہ مارا مارا پھرا، وہ دنیا سے محروم ہو گیا. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح، کیا ان کے پاس ان سے پہلے قوم نوح کی خبر نہ آئی کہ وہ بڑے طاقتور تھے. 950 سال تک انہیں تبلیغ کی گئی لیکن وہ راہ ہدایت پہ نہ آئے. وعاد، اور قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وثمود، اور قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم. واصحاب مدین، اور مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم. والمؤتفکات، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. ان کے انجام سے کیا وہ واقف نہیں؟ وہ بھی گناہوں بھری زندگی انہوں نے گزاری، ایسی ہی گناہوں بھری زندگی تم گزار رہے ہو. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن واضح نشانیاں لے کر آئے. ضمناً عرض کروں کہ والمؤتفکات میں قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 بستیاں مراد ہیں جن پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان بستیوں کو الٹ دیا گیا. وہ جس گناہ میں مبتلا تھے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج دنیا کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، ماڈرن کہتے ہیں، یورپی اور مغربی اقوام، ان میں یہ گناہ بہت عام ہو چکا اور اس کے لیے تو باقاعدہ قانون بھی بنا دیے گئے. وہ تو ہیں ہی جہنمی. مگر افسوس ہے کہ اب مسلم ممالک میں بھی اس گناہ کی ترویج و اشاعت اور ذہن بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ کوئی چیز بار بار اگر سنی جائے تو اس کا برا اثر یا اچھا اثر اس پر ہوتا ہے. اچھی چیز سننے کے اچھے اثرات ہیں اور بری چیز سننے کے برے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمام گندے کاموں سے، بے حیائی، فحاشی اور ریانی سے، اور یہ ٹی وی چینلز، یہ میڈیا جو بے حیائی پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور اپنا خوف عطا فرمائے. ارشاد فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. مدد تو اللہ کرنے والا ہے، اللہ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا.
یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیا ہم میں یہ صفات ہے کہ ہم نیکی کی تعلیم دیتے ہوں، نیکی کی دعوت عام کرتے ہوں، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم ذرا غور کریں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے کے معنی یہ ہیں ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ توجہ کے ساتھ مقبول نمازیں خود بھی ادا کرتے ہیں اور اس کی دعوت عام کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان قریب اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائے گا، دنیا آخرت میں ان کا بیڑا پار ہوگا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا، جنات، ایسی جنتوں کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ رہنے کے مکانات، فی جنات عدن، جنت عدن میں، جو جنتوں میں اعلی مقام ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی رضا مندی بھی انہیں حاصل ہوگی، ان سے اللہ راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے؟ جب اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی ابدی نعمتیں اس رضا مندی کے صدقے میں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اے لوگوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ مال کما لیا تو کامیاب ہو گئے، ذرا مکان بن جائے تو کامیابی مل جائے گی، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ کامیابیاں عارضی ہیں، حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض،